بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سیلز کرنا یہ بھی ایک اسکل ہے جو کہ سیکھنی پڑتی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر بندہ اسے اپنے شوق کے مطابق سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس کچھ ضروری باتیں ہوتی ہے، ان کا خیال اگر کیا جائے تو کوئی بھی انسان اسکلز یہ حاصل کر سکتا ہے سیلز کی۔ اب وہ اسکلز کیا ہے تو یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتاؤں گا۔ اگر آپ سیلز ماسٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اسپیشل ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو سیلز بڑھانے کے طریقے تو بتاؤں گا، لیکن کچھ ایسی عام غلطی ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے گاہک بھاگ جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچیں اور اپنی سیلز میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو بس یہ اپنے ٹاپک کے حساب سے بہت انفارمیٹیو اور بڑی قیمتی ویڈیو، اس لیے آخر تک اسے لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایک غلط فہمی اس کو واضح کر دوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا سیل مین وہ ہوتا ہے جو تیز ترار ہو یا نان اسٹاپ بغیر کے باتیں کرتا ہو اور گاہک کو زبردستی کچھ نہ کچھ پہنانے کی کوشش کرتا ہو، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اصل سیل مین اسے نہیں کہتے۔ نئے جو سیل مین بنتے ہیں وہ 80% اسی چیز کے اندر مار کھا جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو دوستوں یہ بھی بتا دوں کہ سیل دنیا کا ایک واحد ایسا پروفیشن ہے جہاں آپ اپنی مرضی کی انکم بنا سکتے ہیں، یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ یہ پروفیشن تو اچھا ہے، تو اس لیے یہ اسکل سیکھی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی کل کو اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے تو اس میں یہ اسکل بہت کام آتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، پروڈکشن کسی چیز کی پروڈکشن اس نے لگا دی، شروع کر دی ہے، لیکن اسے مارکیٹ کے اندر اسے بیچنا ہی نہیں آتا ہے، سیل کرنے کا طریقہ اسے نہیں آتا، وہ گھر نہیں جانتے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کے اندر زیادہ دن نہیں چل سکے گا، کیونکہ جو مین چیز ہے، جو اسکل ہونی چاہیے بندے کے پاس، وہ ہوتی ہے سیلز کی، یعنی سیلز کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہ بندے کو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے آنی چاہیے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اسکل کاروبار کو چلانے کے لیے بہت امپورٹنٹ مانی جاتی ہے۔ سیلز ماسٹر بننا دوستوں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر آپ کے اندر شوق ہے، آپ اگر سنجیدہ ہیں تو اس چیز کو آپ بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں بتاؤں گا اور بتاتے ساتھ ہی آپ مارکیٹ کے اندر کوئی ہائی فائی کلاس وہ بن جائیں گے، سیل مین بن جائیں گے، تو نہیں۔ بتانے کا مقصد صرف آپ کا ذہن کھولنا ہوتا ہے، باقی جو کامیابی کے جو چانسز ہوتے ہیں یہ مارکیٹ میں اترنے کے بعد ہی آتے ہیں، کیونکہ تھیوری الگ چیز ہوتی ہے اور پریکٹیکل الگ چیز ہوتی ہے۔ تو میں تو یہ جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ تو میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں، آپ جب تک اس کے اوپر پریکٹیکل طریقے سے عمل نہیں کریں گے تو یہ بیسٹ تھیوری رہے گی اور آپ کو زیادہ فائدہ نہیں مل سکے گا جب تک کہ آپ اس کے اوپر پریکٹیکل طریقے سے عمل نہیں کریں۔ اچھا دوستوں، یہاں میں آپ کی دوسری کنفیوژن بھی دور کر دوں کہ میں دیکھو کوئی ورلڈ کلاس کوئی بزنس مین نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ایک عام سا بندہ ہوں، یہ نہیں کہ میں ٹاپ کلاس کمپنیوں کا CEO ہوں، تو نہیں، میں بھی آپ کے جیسے ایک بندہ ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں تجربے سے سیکھتا ہوں اور جو کچھ مجھے نالج ملتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یعنی رٹی رٹائی کتابی باتیں میں نہیں کرتا ہوں، جو کچھ مجھے تجربے سے حاصل ہوتا ہے نا، جو ایکسپیرینس مجھے ملتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور میرا مقصد یہاں آپ کو آپ کی ذہنیت کھولنا ہے، یعنی آپ کا ذہن کھولے اور آپ اپنی طرف سے کاروبار کے گر سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں تو یوں سمجھ لیجیے آپ کا ایک استاد ہوں، ٹھیک ہے، اور استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ شاگرد کو راستہ دکھانا، اس کی رہنمائی کرنا، جہاں شاگرد کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے اسے سمجھانا، تو مجھے آپ اپنا استاد مانیے، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر، آپ ان کے اوپر پریکٹیکل طریقے سے جب تک عمل نہیں کریں گے آپ کو کچھ خاص فائدہ نہیں ملے گا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو باتیں میں بتاتا ہوں آپ ان کے اوپر عمل کریں، پریکٹیکل طریقے سے اس کے اوپر کام کریں، تبھی آپ کو کوئی فائدہ ملے گا۔ سیلز ٹرک تو آپ کو اس فیلڈ کے اندر اترنے کے بعد ہی آئیں گی، یہ تجربے کے اوپر ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس میدان کے اندر نہیں آئیں گے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا استاد کیوں نہ ہو، وہ باتیں کرتا رہے گا، آپ صرف سر دھرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ساری بات ہوتی ہے وہ عمل کرنے کی ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ کامیاب سیلز مین بننے کے لیے آپ کو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی غلطی کیا ہے کہ آپ صرف اپنی پروڈکٹ کسٹمر کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کسی طریقے سے اس کو میں پہنا دوں، یہ مجھ سے خرید لے بس۔ تو اگر کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ اس طریقے سے کبھی بھی قائل نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ سے خریداری کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اسے آپ چاہے جتنی اچھی جتنی بہترین قسم کی پروڈکٹ دکھا دیں، جب تک وہ اس کے کام کی نہیں ہے اگلا آپ سے خریدے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے گاہک سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے۔ جب گاہک اپنی ضرورت آپ کو بتائے گا تو آپ کے لیے پھر اپنی چیز کو اس کے سامنے رکھنا بہت آسان ہو جائے گا اور اسے خریداری پر قائل کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ کیونکہ آپ نے اس کی ضرورت کو سمجھ لیا، گاہک نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، آپ نے اسی کی ضرورت کے مطابق اس کے سامنے آپشن رکھ دیا، اس سے اگر سمجھ میں آئی، پسند آئی تو وہ آپ سے فوراً لے لے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔
ہوتی ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز انہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا سامنے والے کو بھی یعنی گراہک کو بھی جو ہے نا یہ پسند آئے گی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو چیز اگر میں ایک دکاندار ہوں, اگر کوئی چیز مجھے جو ہے نا اچھی لگ رہی ہے اور میں یہ سوچوں کہ یہی چیز جو ہے نا میرے کسٹمر کو بھی اچھی لگے گی, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے وہ میرے جو ہے نا کسٹمرز کو اچھی نہیں لگے. ہو سکتا ہے جو انہیں جو چیز پسند آنے والی ہو وہ ہو سکتے مجھے جو ہے نا اچھی نہ لگے. تو اس لیے طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے گراہک سے پتہ کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت پوچھ لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا بیچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور دوستوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کو معلوم نہیں ہو. معلوم تو عموماً سب کو ہی ہوتی ہے, لیکن ایسے وقت کے اوپر بندے کے ذہن سے یہ باتیں نکل جاتی ہے, یاد نہیں رہتی. تو مقصد یہی ہے کہ آپ کے یہ حافظے میں بیٹھ جائے, کیونکہ جس چیز کا جتنا مذاکرہ ہوتا ہے, جتنی جس چیز کی تکرار ہوتی ہے وہ اتنا ہی جو ہے نا بندے کو یاد رہتی ہے, یادداشت کے اندر وہ فٹ ہو جاتی ہے, کبھی ذہن سے نکلتی نہیں ہے. ضرورت کے وقت یہ فوراً جو ہے نا باتیں کتاب کی طرح سامنے آ جاتی ہیں. آپ کہیں کہ بھائی میں جو ہے نا کوئی آپ کو ایسی ٹرک بتاؤں گا کہ جیسے چھڑی کو گھمایا اور فوراً کوئی میجک ہو گیا, تو نہیں, میں اس طرح کی چیزیں میں نہیں بتاتا ہوں. بتاتے صرف وہی چیزیں ہوں جو سب کو معلوم ہوتی ہیں لیکن ذہن کے اندر نہیں ہوتی ہے. بس ان کو ذہن کے اندر جو ہے نا نکھارنا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا صرف آپ کی چیزیں نہیں خریدتے, آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدتے, بلکہ وہ اپنا فائدہ خریدتے ہیں. یعنی اگر میں جو ہے نا کوئی چیز مجھے چاہیے, میں آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں, تو میں آپ کی باتوں سے زیادہ اپنا فائدہ دیکھوں گا. کیا ہے مجھے اس چیز میں جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہے, میرا پیسہ جو ہے نا صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. اگر مجھے سمجھ آئی تو میں جو ہے نا لے لوں گا. اگر مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ جو ہے نا لاکھ کوششیں کرتے رہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے, یہ خوبی بھی ہے, یہ مارکیٹ میں سب سے بہترین چیز ہے, تو میں نہیں لوں گا, کیونکہ مجھے جو ہے اس کے اندر اپنا فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے, تو میں کیوں لوں. تو یہی چیز ہوتی ہے. اور اسی کے اندر ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ بولنے کو, نان اسٹاپ بولتے رہنے کو سیلز اسکل سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ سیلز اسکل نہیں ہوتی ہے. گراہک سنتے سنتے پک جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو کامیاب سیلز مین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی بات کرتے ہیں, یعنی سوال پوچھتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے, کس ضرورت کے لیے چیز چاہیے, کون سی چیز چاہیے, اور وہ پھر جو ہے نا آگے سے اپنی ضرورت بتاتے ہیں. آپ اسی کے مطابق اس کے سامنے آپشن رکھتے ہیں, انہیں سمجھ میں آئے, گراہک کو سمجھ میں آئے تو وہ لے لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بولتے نہیں رہنا, بلکہ اس کی گاہک کی ضرورت کو سمجھنا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے. جب تک آپ کو اس کی گراہک کی ضرورت کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی اسے چاہیے کیا, تو آپ لاکھ اپنی طرف سے جو ہے نا بہترین قسم کی اسے پروڈکٹ دکھاتے رہیں, وہ لے گئی نہیں آپ سے, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں. ظاہری بات اگر وہ کسی چیز کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے لگا رہے ہیں. تو بس بولنا کم ہے اور سننا سمجھنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک اسکل ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو بہت آسان ہے سیکھنا. بس شرط یہ ہے کہ پہلے کچھ ضروری باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پھر میدان میں آ جائے, پریکٹیکل طریقے سے اس کے اوپر عمل کرے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہر بندہ جو ہے اسے کر سکتے ہیں. بس اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے اور یہ دل میں ایمان ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ پاک نے میرے لیے پہلے سے تقدیر کے اندر لکھ دی ہے. اور باقی دوستوں یہ ہے کہ ویڈیو کو بندہ شارٹ رکھنے کی نیت سے اس کے اندر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ سننے والے بور ہو جاتے ہیں اور یہ ٹاپک بھی اسے خشک ہے نا, بندہ انہیں زیادہ دیر وہ نہیں سن سکتے. تو اس لیے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت کے اندر اپنی بات کو پورا کر دوں. باقی اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, کچھ پوچھنا ہے آپ نے مجھ سے, کسی مسئلے کا حل چاہیے, کاروباری ریلیٹڈ ہے, بزنس ریلیٹڈ آپ کو کسی سوال کا جواب چاہیے, کچھ پوچھنا ہے, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بس اس کا ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ انسٹاگرام کے اوپر آئیں, میرا پیج ہے, وہاں آپ نے مجھے فالو کرنا ہے, اور فالو کرنے کے بعد آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے آپ مجھ سے ڈی ایمز کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے گائیڈ کروں گا. تو باقی یہ ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو چھوٹی سی ویڈیو تھی پسند آئی ہے, کچھ سیکھنے کو ملے, تو دل سے ویڈیو کو لائک شیئر کریں, اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. ٹھیک ہے, اور بیل آئیکن پر لازم کلک کیجیے. اس سے ہو گئی ہے کہ جب بھی میں اپنے اس چینل کے اوپر ویڈیوز ڈالوں گا تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے گا.